अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। मेरा नाम मारिया इमरान है। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं ज़िक्रुल हकीम टीम का हिस्सा कैसे बनी। स्टार्ट में तो मैं ऐसा था कि दूसरे ग्रुप्स में फ़ीडबैक्स वगैरह देती थी, लेकिन फिर लेसन भी बल्कि अपना दूसरे ग्रुप में ही देती थी। फिर ये हुआ कि रमज़ान में दौरा कुरान स्टार्ट हुआ जब हमारे एक ग्रुप में, तो फिर मैंने वहाँ से दौरा कुरान के लेक्चर्स लेके अपना एक फैमिली फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया और उसमें मैंने शेयर करने शुरू कर दिए। जब रमज़ान कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने उनसे बात की, उस ग्रुप की टीचर थी, टीचर अंबर। उनसे मैंने बात की कि आप मेरे पास जो लोग हैं आप उन्हें अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए और ताकि सबकी तजवीज़ इंशाल्लाह ताला अच्छी हो। तो फिर उन्होंने यही कहा कि इतने ज़्यादा लोगों को तो ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम इस तरह करते हैं, कुछ अरेंज करते हैं कि कोई और ग्रुप शुरू कर लेते हैं। उसमें ये कि आपके जितने लोग हैं वो भी हम सब ऐड कर लेंगे और इसके अलावा कुछ हमारे पास भी हैं पेंडिंग में लोग जो है ना उन्हें भी ऐड कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह हुआ कि उन्होंने उसी ग्रुप में आई थिंक टीचर समरीन भी थी। फिर लेकिन टीचर समरीन की जो टीचर थी वो अंबर बाजी की बहन थी। तो ख़ैर उन्होंने फिर टीचर समरीन को कहा कि आप इस तरह करें कि एक ग्रुप बनाएं और फिर उसमें वो एक ग्रुप बना जो बैच 1 के नाम से था हमारा फर्स्ट बैच जो था। तो उसमें फिर मेरे भी काफ़ी सारे लोग जो है ना मैंने उसमें मेरे पास थे वो मैंने ऐड करवा दिए और उसमें मेरी बच्चियां भी ऐड थीं। तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं टीचर से मैसेज करके बच्चियों के बारे में पूछती रहती थी कि कैसा पढ़ रही हैं, कैसा इन लोगों का तजवीज़ आपको लग रहा है, कुछ बेहतरी है नहीं ना, जो भी। तो खैर फिर वो मुझे टीचर समरी ने ऑफ़र किया कि आप हमारे ग्रुप में आ जाएं और यहाँ पे आप भी पढ़ें। इस तरह से ये हो जाएगा कि आप की नज़र में भी रहेगा कि बच्चे आपके पढ़ रहे हैं किस तरह से क्या। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ऑफ़र। मैंने कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं आ जाती हूँ, आप मुझे ऐड कर लीजिए। फिर टीचर ने मुझे ऐड कर लिया। उसके बाद ये हुआ कि मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब हमारा फर्स्ट बैच था, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है टीचर को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन टीचर ने बहुत हम लोगों के ऊपर मेहनत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन टीचर मिले माशाल्लाह से। और बहुत मेहनत की हमें हमारे ऊपर हमारे टीचर्स ने, स्पेशली टीचर समरीन ने बहुत मेहनत की। अब फिर इस तरह हुआ कि मैं क्योंकि मैं अलहुदा में भी पढ़ती थी तो मेरा जो है ना रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो गया। मैं बहुत स्टक हो गई। तो फिर मैंने किया, अंबर बाजी के और भी एक दो ग्रुप्स और भी थे कुरान के कायदे वगैरह के, वो सारे मैंने लेफ़्ट कर दिए और बस फिर मैं टोटली ज़िक्रुल हकीम में ही आ गई। उसके बाद फिर जब हमारा फ़र्स्ट बैच कंप्लीट हो गया, अब जिस तरह से आजकल आप लोगों की पढ़ाई होती है, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खुशनसीबी है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। देखिए, आप लाइव क्लास लेते हैं पहले टीचर की, उसके बाद आपकी ग्रुप टीचर जो हैं वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ाती हैं, डिटेल में पढ़ाती हैं, बहुत आप लोगों की प्रैक्टिस करवाती हैं। और इस तरह से ये होता था कि हमारे वक्त में हमारा फ़र्स्ट बैच था, इस वजह से एक अकेली टीचर थी, तो वो इतना ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते थे कि बार बार उनके साथ प्रैक्टिस करते ना। तो फिर ये हुआ कि जब हमारा बैच कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हम लोगों को टीचर ने समझे आपके तैयार किया कि हमने अब आगे ग्रुप टीचिंग करनी है। तो फिर हम लोगों ने जो हमारा सेकंड बैच था उसमें यह है कि फिर हम लोगों ने टीचिंग की, हम लोग ग्रुप टीचर बने, डीटीसी हमने किया और बहुत मतलब बहुत अच्छा हुआ इस तरह से ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस था। तो फिर ये हुआ कि मतलब ये समझ लें आप कि जो भी हम हैं आज आज जो हमें थोड़ी बहुत भी तजवीद की नो हाउ है वो हमारी अपनी टीचर्स की वजह से ही है। स्पेशली टीचर समरीन बहुत मेहनत की इन्होंने, क्योंकि देखें अलहुदा का तो मेरा ताल्लुक़ अलहुदा से है या कुछ और लोग हैं, लेकिन हर एक का ताल्लुक़ वहाँ से नहीं है। हम पे जो मेहनत है वो स्पेशली सारों पे जो मेहनत है वो स्पेशली टीचर समरीन की ही मेहनत है। तो मैं इतनी उनकी मेहनत की वजह से वैसे भी मैं अक्सर उनको ये शेर सुनाती हूँ, लेकिन आज भी मैं उनके लिए ये शेर सुनाऊँगी।
اور میرا یہ شعر جو ہے میرا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے سب ٹیچرز کے نام۔ میرے رہنما تیرا شکریہ، کروں کس زبان سے بھلا ادا، میرے رہنما تیرا شکریہ، کروں کس زبان سے بھلا ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ اور میری آپ سب کو بھی یہی نصیحت ہے کہ آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں جو موبائل دیے ہیں اور اس کا صحیح استعمال ہمیں سکھایا ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمت ہمارے ہاتھوں میں جو دی ہے، قرآن کریم دی ہے، اور ہمیں اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اس کی ایک تو تجوید بھی اپنی ٹھیک کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہمیں اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پڑھنا ہے۔ اپنی زندگیوں کو ہم جب اچھا کریں گے، جب ہم قرآن کی طرف لائیں گے، تو آٹومیٹکلی ہمارے بچے ہماری ہی نقش قدم پر چلیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہمیں اپنی نسلوں کو سنوارنا ہے تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہے کہ ہمیں قدر کرنی ہے، ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے۔ یہ وقت جو گزر جائے گا پھر کبھی نہیں واپس آئے گا، ہمیں وقت کی قدر کرنی ہے، ہمیں قرآن کی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے ٹیچرز کی قدر کرنی ہے۔ دیکھیں ہماری ٹیچر جو ہیں، ٹیچر سمرین، بہت چھوٹے سے بچے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت کرتی ہیں، کتنی آڈیوز تیار کرتی ہیں ہمارے لیے، لیکن اگر ہم ان آڈیوز کو نہ سنیں، بغیر سنے اگر ہم اپنا لیسن دے دیتے ہیں تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کے پاس ہر وقت ٹیچرز، بہت بہترین ٹیچرز الحمدللہ موجود ہیں۔ آپ کے ایک میسج کا رپلائی ٹیچرز فوراً کرتے ہیں، آپ کی ہر کوسچن کا آنسر فوراً کرتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیے تمام ٹیچرز گھر والے ہیں، سسرال والے ہیں، بچوں والے ہیں، لیکن پھر بھی وہ فوراً آپ کا رپلائی کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے بھی اپنے اندر اس شوق کے ساتھ اپنی محنت کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ آپ نے اپنی زندگیوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدلنا ہے انشاءاللہ۔ قرآن ہمیں صرف اپنے لیے نہیں سیکھنا، قرآن ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ دوسروں کو بھی سکھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام صدرہ ممتاز ہے۔ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس تھے الحمدللہ بہترین، سب کے ساتھ میرا سفر بہت اچھا رہا، بہت بہترین اسٹوڈنٹس رہے میرے بیچ 2 کے بھی اور بیچ 3 کے بھی الحمدللہ۔ بیچ 2 میں میرے پاس تھی یسریٰ شراز تھی، ماہین عبید اور شیلا اکبر، ہنا ساجد اور زینت اشرف۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اب تک میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور الحمدللہ ان کے ساتھ میرا سلسلہ بات چیت کا رہتا ہے۔ کوئی پرابلم ہو، کچھ ہو، مجھ سے شیئر کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں ان کو معلومات لینی ہو، کچھ پوچھنا ہو، قرآن سے کوئی آیت میں کہیں وہ اسٹک ہوتے ہیں تو وہ الحمدللہ بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ خواہش ہے کہ اسی طرح جاری رہے اور وہ سب قرآن اسی طرح سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور پڑھتے رہیں اور آگے لوگوں کو سکھاتے رہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح بیچ 3 میں میرے پاس الحمدللہ سہیلہ سلیم ہیں، لائبہ اور اس کے علاوہ ام حبیبہ ہیں اور باقی بھی جتنے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر میں کسی کا نام لینا بھول گئی ہوں تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ ان سب کے ساتھ بھی میرا سفر بہت الحمدللہ اچھا رہا۔ جی ہاں، سحر فرقان ہے اور مہوش ذیشان اور کبریٰ درانی الحمدللہ۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ سیکھ کر اب آگے سکھانے والوں میں بھی شامل ہو چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانی فرمائے اور وہ بہترین طریقے سے لوگوں کو سکھانے والے بنے انشاءاللہ۔ اور اس سب سفر میں بہت سارے ہرڈلز بھی آئے ہیں، بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آئے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سفر ہمارا مکمل ہوا۔
بہت سے اسٹوڈینٹس کی پریشانیاں بھی پرسنلی سنتے تھے، اور کبھی کوئی کسی کا سبق لیٹ ہو گیا، کوئی وجہ ہوئی تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو اس سے بہت سے لوگوں کی بہت سی پریشانیاں بھی سننے میں آتی تھیں. تو کسی کی کبھی کوئی پرابلم وقت کی کمی ہوتا تھا، کبھی کسی کے ساتھ کوئی پرسنل ایشوز ہوتے تھے، وہ سن کے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بھی سفر میں سلو ہو جاتے ہیں، کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم یہ نہیں کر پائیں گے، یہیں رک جانا چاہیے. پھر جب لوگوں کی ایشوز پتہ چلتے ہیں، پرابلمس کا پتہ چلتا ہے، تو اس سے ہمیں خود بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ جب یہ ان حالات میں کر سکتے ہیں پھر ہم بھی کر سکتے ہیں. باقی سب کی پرابلمس بھی ظاہر ہے چھوٹی موٹی سب کی چلتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مجھے موٹیویشن ملی ہے ہمیشہ، وہ مجھے ملی ہے بیچ 3 میں جو میری اسٹوڈنٹ تھیں غزال آنٹی، ان سے. بہت بڑی بڑی پرابلمس انہوں نے فیس کی ہیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمیشہ انہوں نے اپنے سبق کو وقت پہ بھیجنے کی کوشش کی، اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ وہ وقت پر نہیں بھیج سکیں تو انہوں نے پرسنلی سبق بھیجا. کبھی کوئی ٹیسٹ مس نہیں کیا، کبھی کوئی کلاس مس نہیں کی. بلکہ اگر کبھی ان کا اتنی ریگولر اسٹوڈنٹ ہے میری ہمیشہ سے وہ ماشاءاللہ، کہ اگر کبھی ایسا ہوا کہ ان کا کسی وجہ سے لیسن مس ہو گیا تو مجھے فوراً فکر ہوتی تھی کہ آنٹی تو کسی حال میں بھی اپنا لیسن نہیں چھوڑتی، کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا لیسن جو ہے وہ مس کر دیا. پھر میں ان سے پوچھی تو پتہ چلا تھا کہ واقعی کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہے، ورنہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ، بلکہ میں ان سے کہتی بھی تھی کہ آپ ٹائم لے لیں، تھوڑے دن بعد آپ کر دیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم لے لیں. لیکن وہ کہتی تھی نہیں، جو وقت ابھی ہے مجھے بس اسی کو استعمال کرنا ہے. اور وہ الحمدللہ اسی وقت میں اپنا کرتی تھی، لیسن بھی اور کوئز وغیرہ بھی، ہر چیز جس حد تک بھی وہ کر سکتی تھی، جتنا بھی ان سے ہوتا تھا. لیکن وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی، الحمدللہ ساتھ دیتی تھی. تو بس ان ساری چیزوں سے مجھے اور باقی بھی سب اسٹوڈنٹ سے بہت الحمدللہ مجھے ہمیشہ موٹیویشن ملی ہے، اور یہ لوگ بھی سب میرے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹیو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے بہت آسانی فرمائے، بہت زیادہ آسانی فرمائے. میری سب کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین قرآن پڑھنے والوں میں اور پڑھانے والوں میں شامل فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بس میرا ایک ہی کہنا ہے ان سب سے کہ کبھی بھی قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں. کوئی بھی حالات آ جائے، کوئی بھی پرابلم آ جائے، کوئی بھی ہرڈلز آ جائیں آپ کی لائف میں، لیکن کبھی بھی آپ قرآن کا ساتھ نہ چھوڑیں. اگر آپ کی زندگی میں قرآن کا ساتھ ہوگا نا تو انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ضرور حل ہوں گی. ایک چھوٹی سی موٹیویشنل بات میں شیئر کروں گی کہ زندگی کے سفر میں آنے والا جو اندھیرا ہوتا ہے وہ غار کا نہیں ہوتا، ہمیشہ وہ سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے. جو لوگ حوصلے کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں وہ جان سکتے ہیں، لیکن جو مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے. اور جو مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں کہ مایوسی کفر ہے. اور مایوس ہمیشہ اللہ کی ذات سے، اللہ کی رحمت سے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے. تو ہمیں ہمیشہ اللہ پہ یقین رکھنے والا بننا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا، اس کی رحمت کا طلبگار رہنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام صدیقہ اعجاز ہے اور میں بیچ 3 کی ایڈمن رہی ہوں. تمام اسٹوڈنٹس کے فیڈ بیک سنے، تمام ٹیچرز کے فیڈ بیک سنے، بہت اچھا لگا، اور میں نے سوچا کہ میں بھی ایز این ایڈمن تھوڑی سی بات کر لوں. سب سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس کو، تمام ٹیچرز کو بہت بہت مبارک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے سورۃ البقرہ کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح سے قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والا بنائے، اور ہم سیکھتے اور بہترین طور پر سیکھتے اور سکھاتے رہیں انشاءاللہ، آمین. تو ماشاءاللہ ایڈمن ایز این ایڈمن جو میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. سب سے پہلے تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی میں شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس طرف راہ دکھائی، اور اس کے بعد پھر مس ہانیہ کی اور مس سمرین کی شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور اتنی بڑی رسپانسبلٹی مجھے دی. جب میں نے ایڈمن ہونے کی یہ ذمہ داری لی، اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. ظاہر تو یہ صرف لیسن پوسٹنگ یا فیڈ بیک پوسٹنگ ہی نظر آتی ہے، لیکن جب میں نے اسٹارٹ کیا تو اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اسٹوڈنٹس کو لے کر چلنا، ٹیچرز کو لے کر چلنا، تو ماشاءاللہ لیکن میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا، اور اس میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کی شکر گزار ہوں، بہت زیادہ مشکور ہوں میں، اور تمام ٹیچرز کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. اگر آپ لوگوں کا تعاون اور ساتھ مجھے حاصل نہ ہوتا تو یہ کام کرنا شاید میرے لیے ممکن نہ ہوتا. تو آپ لوگوں نے بہت تعاون کیا میرے ساتھ،
टीचर्स ने बहुत ताउन किया मेरे साथ और जैसा जैसा मैं कह रही थी आप लोगों ने माशाल्लाह उसी तरह से किया, उसी तरह से मेरे साथ काम किया। तो बहुत मशकूर हूँ मैं इसके लिए। अल्लाह ताला इसका आपको बेहतरीन अजर दें, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ देखना नसीब करें और आप लोगों के लिए फ़र्दर जो है अल्लाह ताला आसानियाँ करें। तो जो एज़ एन एडमिन जो था मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे अब लग रही है वो ये था कि मुझे अपने तमाम इस जितने भी ग्रुप में स्टूडेंट्स थे, बैच के जितने भी स्टूडेंट्स थे, हर एक स्टूडेंट की मुझे अलग-अलग मुझे उनका नाम पता था, उनका एक ऐसा उनके साथ ताल्लुक़ था कि तमाम स्टूडेंट्स का मुझे नाम पता है, उनके इवन आवाज़ से मुझे पता चल जाता था कि ये किसकी स्टूडेंट हैं या ये कौन सी स्टूडेंट हैं और ये कैसी हैं, इनकी एज क्या है। आई मीन हर चीज़ का जो था मुझे उसके बारे में इल्म था। और जब जो स्टूडेंट्स थे मुझे मैसेज करते थे लीव लेने के लिए या कोई भी किसी भी काम के लिए, जब वो मुझे मैसेज करती थी तो समटाइम्स वो अपना नेम मेंशन करती थी फ्रॉम बैच 3। तो मुझे उस वक्त इतना मुझे इतना प्यारा लगता था, इतना प्यार आता था। मैं कुछ कहती थी कि शायद वो समझते हैं कि मुझे पता नहीं है, वो मुझे मैसेज करेंगे कि कौन मुझे मैसेज कर रहा है, लेकिन मुझे पता होता था। और वो जो चीज़ होती थी ना, जब वो नेम के साथ बैच 3 मेंशन करते थे तो मुझे एक स्माइल सी मेरे फेस पे आती थी और मुझे बहुत प्यार आता था। तो बहरहाल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुझे और मैं इस सब चीज़ों को आजकल बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर मेरी भी एक रूटीन बन गई हुई थी, एक इंटरेक्शन बन गया था आपके साथ, तमाम स्टूडेंट्स के साथ, तमाम टीचर्स के साथ। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हरीम उमैर है, मैं बैच 2 की एडमिन थी। सबसे पहले तो तमाम टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सूरह बकरा जो है वो तजवीद के साथ मुकम्मल कर ली। जब मैं एडमिन बनी थी तो मुझे लगता था कि ये तो बहुत आसान सा काम है, सिर्फ जो है ना लेक्चर एक तरफ से उठा के और दूसरी जगह पोस्ट कर देने हैं एंड दैट्स इट। लेकिन जब एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि ये जो है इतना आसान नहीं है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट इसमें जो ना बहुत ज़रूरी थी। शुरू में तो मैं बहुत दिल लगा के मतलब शुरू किया था, मैंने अपने बहुत दिल से करा था, लेकिन जब आखिर तक आ गए ना तो मेरी हिम्मत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे मतलब हो गया था इशू कुछ, मैं थर्ड बेबी मैं अपना एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसके साथ मुझे जो है ना काफ़ी टाइम मैनेज करना जो है ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरी तबीयत अप एंड डाउन रह रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह ताला ने हौसला दिया और मैंने ऐसा उसको मैनेज करा। जैसे शुरू में जो शुरू में चल रहा था ना उसमें कमी आ गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जो है ना इस्तिकामत दी थी। और इसमें जो मोटिवेशंस हमें मिस अमरीन से और बाकी टीचर्स से मिल रही थी ना वो बहुत अहम थी। और ये कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह कुरान से जोड़े रखे। हम सब एक दूसरे के कुरान के साथी हैं। अल्लाह ताला हमारा दुनिया और आखिरत में साथ दुनिया में भी बनाए रखें और जन्नत में भी हम सबको एक साथ इकट्ठा रखें और हम लोगों को आगे भी कुरान सीखने और सिखाने वाला बनाए। और अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता करें कि हमने जो कुछ सीखा है उसको अपनी सारी ज़िंदगी याद रखें और आगे की ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा हों। जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फ़ीक। बहुत ही अच्छा लगा एडमिन्स के कमेंट्स सुन के और टीचर्स की भी बातें सुन के, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कमेंट से ना मुझे बैच 1 की एडमिन याद आ गई, बैच 1 की एडमिन हानिया। और ये कह रही हैं कि ये इनको मोटिवेशन मुझसे मिली और कि जब ये एक्सपेक्ट कर रही थी अपने थर्ड बेबी को, तो मुझे मोटिवेशन हानिया से मिलती थी जब वो एक्सपेक्ट भी कर रही थी और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही थी बचपन की। और मैं उनसे कहती थी कि आप ना मुझे दे दें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या किसी और को देते हैं, तो वो कहती थी नहीं मुझसे हो जाता है, मैं मैनेज कर लेती हूँ। वो और वो सहल अंदाज में हमेशा जो है वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अपने कंधों पर उठा के चली जा रही होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह।
तमाम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ दी हैं। अल्लाह ताला आप सब की दुआएँ जो हैं वो आप लोगों के हक़ में भी कबूल करें, तमाम दुआएँ आप लोगों के हक़ में भी कबूल करें। आप लोगों को अल्लाह ताला अपने जवारे रहमत में रखे और अपने जो आप लोगों को अपने माँ-बाप के लिए सदका जारिया बनाएँ और आप लोगों के स्टूडेंट्स जितने भी होंगे इंशाल्लाह, उन सबको आप लोगों के लिए सदका जारिया बनाएँ। मैं एक बहुत ही आम औरत हूँ और इतनी सारी बातों की और इतने बड़े अलक़ाबात के लिए मुझे अपने आप को मैं बहुत छोटा महसूस करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं समझती कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। मैं बहुत ही हक़ीर हूँ और अल्लाह ताला जो है बस मुझसे मेरी एफ़र्ट्स को कबूल कर ले। यकीन जानिए कि जब मैं तजवीद नहीं जानती थी, तो मैं यही सोचती थी कि मुझे तजवीद आती है। और ये मेरा सफ़र तकरीबन 8-9 साल पहले शुरू हुआ, तो उस वक़्त मुझे यही लगता था मुझे तो सब आता है और मैं थोड़ी-सी एक ओवर कॉन्फिडेंट किस्म की हूँ, तो मुझे यही लगता था कि मुझे आता है सब कुछ। लेकिन जब तजवीद से मुतारिफ़ हुई तो मुझे खुद पता चला कि ये तो मुझे नहीं आता है और उस वक़्त मैं मेरे अंदर जो तलब पैदा हुई पढ़ने की और सीखने की, उस टाइम मेरे घर के जो सर्कमस्टांसेस थे वो ये थे कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। और मुझे स्ट्रिक्टली ये मना कर दिया गया था कि आप घर से बाहर नहीं जाएँगी। आप कहीं किसी मदरसे जाके नहीं पढ़ सकती, आप कहीं नहीं जा सकती। उस वक़्त व्हाट्सएप वगैरह ज़रा था लेकिन इतना इतना ज़्यादा आम नहीं था। तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने रोई कि अल्लाह ताला मैं कहाँ से सीखूँगी? और मुझे सीखना है और मुझे बस आप कोई भी रास्ता दें, मुझे क्लास के कोई मिले जहाँ पे मैं सीख सकूँ। तो अल्लाह का करना हुआ कि अल्लाह ताला जो है वो तलब देखते हैं ना आपके दिल में। तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी क्लास शुरू की जो बिल्कुल मेरे घर के बिल्कुल पास थी और इतनी ऐसी थी कि बस घर से निकलनी और घर के और एक क्लास थी। हफ्ते में 1 दिन की क्लास थी, बच्चे मेरे काफ़ी छोटे थे उस टाइम पे। तो मैं वो लेने जाया करती थी और यकीन करें कि मैं पढ़ती ऐसे थी कि जो 1 हफ्ते में 1 दिन का मुझे सबक मिलता था, वह मैं पूरे हफ्ते दोहराती थी और ऐसे दोहराती थी कि वो सबक मेरे आस-पास सारे घरवालों को याद हो जाता था। और मतलब झाड़ू लगाते हुए, बर्तन धोते हुए, खाना बनाते हुए, मैं हर वक़्त कुरान मजीद पढ़ती रहती थी और बस वो सबक दोहराती रहती थी। एक जैसे एक जुनूनी सी एक पैशन वाली कैफ़ियत जो होती है ना, वो थी मेरी कि बस मैंने सीखना है। और उस वक़्त जब मैंने सीख लिया काफ़ी बेहतरी आनी शुरू हो गई थी, हालाँकि उस वक़्त मैं समझती नहीं थी कि मुझे कुछ आता है। उस वक़्त मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है और उसको जो है वो हमने चलाना है, उसमें है ना हमने तजवीद सिखानी है, तो आप उसमें तजवीद सिखाइए। तो मेरे साथ एक और भी साथी होती थी मेरी निर्मल, तो उनको और मुझे कहा कि आप दोनों मिलके सिखाएँ। तो मैंने उनसे ये कहा क्या मैं सिखा सकती हूँ? मतलब मैं इतनी ताज्जुब में मुब्तला हो गई और मैं इतनी एस्टोनिश हुई कि मैं सिखा सकती हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल आप क्यों नहीं सिखा सकती हैं? आप आपको इतना तो आ गया है। तो जब मैंने सिखाना शुरू किया, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मेरा जो दिल में मेरे जो एक ख़्याल आता था ना, वो ये आता था कि ये वो औरतें हैं, जो जिनका सर्कमस्टांसेस या जिनका सिनेरियो बिल्कुल सेम उस वक़्त मेरे जैसा है, कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। तो मेरे दिल में ये तलब पैदा हुई और मैं अल्लाह से हमेशा एक दिल के अंदर एक ख़ामोश अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मैं मतलब उन लोगों तक ये कुरान की चीज़ पहुँचा सकूँ जिनको पास और कोई ज़रिया नहीं है। हर कोई जो है वो मदरसे नहीं जा सकता, हर कोई जो है वो बाहर नहीं जा सकता। तो जो ख़वातीन इस तरह से अकेली बहू होती हैं, जॉइंट फ़ैमिली में होती हैं, उनके बच्चे छोटे होते हैं, उनके हस्बैंड जो है वो थोड़े ज़्यादा सख्त होते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो ऐसी औरतें कैसे सीखेंगी? अब हमारी जनरेशन में तो तजवीद मुतारिफ़ ही नहीं हुई थी जब हम बचपन में छोटे थे तो। तो हमारे लिए तो अभी ही सीखना है। तो हम कैसे सीखेंगे? हमारी जनरेशन कैसे सीखेगी? हम अपने बच्चों को कैसे सिखाएँगे? तो अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप के ज़रिए जो है वो अल्लाह ताला ने ये हमें एक रास्ता दिखाया कि हम घर बैठ के ये काम कर सकते हैं। तो मैं अल्लाह ताला से बस यही दुआ करती थी कि अल्लाह ताला जो लोग जो है ऐसी मुसीबत का शिकार है कि वो नहीं जा सकते कहीं पे, तो वो फिर इस चीज़ से सीखें और फ़ायदा उठाएँ। और वो एक छोटा-सा बैच था, मेरा ख़्याल है 60-70 लोगों का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बैच 1 आज अल्हम्दुलिल्लाह बैच 7 जो है वो हम लोगों का स्टार्ट हो गया है। और उसमें भी इसी तरह से 60-70 लोग होते हैं और यकीन करें कि जैसे ही हम अपना बैच अनाउंस करते हैं तो विदिन डेज़ शायद 2 दिन 3 दिन हमारा बैच फुल हो जाता है और हमें फिर पेंडिंग में रखना पड़ता है, वेटिंग में रखना पड़ता है स्टूडेंट्स को कि अब बैच में जगह गुंजाइश बाकी नहीं रही है। और
یہ اکیلے میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے، میں اکیلے کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ میری بھی اپنی بہت ساری رسپانسبلٹیز ہیں اور مجھے ابھی بھی بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں اپنے گھر کی طرف سے، اپنے ہسبینڈ کی طرف سے اور باقی سب. لیکن یہ جو میری ٹیم ہے نا، الحمدللہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ جو ایک پورا ایک کیا کہتے ہیں اس کو، یہ سہارے کی طرح یہ جو میرے ساتھ کھڑے ہیں نا، یہ لوگ ہیں جو کہ ذکر الحکیم کو اس طرح سے، ذکر الحکیم فاؤنڈیشن کو چلا رہے ہیں. میں تو صرف اوپر ایک شاید ایک نام ہوں اور کچھ نہیں ہوں. اصل میں تو یہ لوگ ہیں جو کہ اس کو رن کرتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اپنے وقت نکالتے ہیں اور اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں، اور جب جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پر مجھے کسی کی ضرورت ہے تو فوراً والنٹیئر کرتے ہیں، فوراً اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں جو اصل میں ذکر الحکیم یعنی کہ قرآن مجید. ذکر الحکیم کیا ہے؟ بیسیکلی قرآن مجید کا دوسرا نام ہے. تو یہ ہیں جو قرآن کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہیں جو کہ قرآن کو صحیح طور پہ اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اس کو پھیلا رہے ہیں. جو یہ 5واں حق ہے نا قرآن مجید کا، کہ اس کو آگے پھیلانا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ خیر لوگ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ وہ لوگ ہیں. یہ ذکر الحکیم کی جو ٹیم ہے، یہ بہت زیادہ مشکور ہوں میں آپ سب کی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر دے. میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو کسی چیز سے پریز کر سکوں. اس سب کا اجر تو اللہ ہی دے گا، اور انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اور آپ سب ہمارے لیے ایک فیملی ہیں، ذکر الحکیم کی فیملی ہے. ہمارے پاس جو کوئی ایک اسٹوڈنٹ بھی آتا ہے نا، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو اب جانے نہ دیں، ہم قرآن پوری طرح سکھا کے چھوڑیں. اور میرے پاس اگر کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم فلاں مصروفیت ہے یا فلاں وجہ ہے، میں نہیں لینا چاہتا اور میں نہیں کر پا رہی ہوں، تو میں اس کو کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو موٹیویٹ کروں اور میں اس کو سمجھاؤں کہ آپ نہ چھوڑیں. کیونکہ قرآن ہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس فانی دنیا سے لا فانی دنیا میں لے کے جائے گی، اور لے کے جانے میں ہماری ہیلپ کرے گی. اور جو اصل میں جو ہماری زندگی ہے نا، وہاں پہ ہمارے درجات اسی کی وجہ سے بلند ہوں گے. یہ دنیا تو ہماری فانی ہے، یہ کتنے سال ہم جئیں گے؟ 60 سال، میکسیمم 70 سال. اس کے بعد تو ہم نے ختم ہو جانا ہے یہاں پر. اور پھر اصل میں ہماری جو روح ہے، جس کی غذا جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، یہ قرآن مجید. اگر ہم نے یہ غذا نہیں تھامی، یہ غذا نہیں لی، ہماری روح کیسے زندہ رہے گی؟ ہماری روح کیسے پروان چڑھے گی؟ تو اس کو میں تو بہت زیادہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ وہ قرآن کی طرف آ جائیں. دوسری بات یہ کہ جیسے آپ لوگ ماشاءاللہ اب بیچ 7 اسٹارٹ ہوا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کو میں جیسے نہیں جان پاتی ہوں، کیونکہ میرے ریکارڈڈ لیکچرز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں آگے بیچز میں. تو جب آپ لوگ ڈی ٹی سی کرتے ہیں نا، تو ڈیٹیل کورس، کچھ لوگ شاید ڈی ٹی سی کو نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا ہے ڈیٹیل کورس. بیسیکلی ہمارا جو نئے اسٹوڈنٹس اگر کوئی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو سن رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ واٹس ایپ گروپ سے شروع کرتے ہیں، اور آپ کو ایک لیول 1 ہم پڑھاتے ہیں، جس کے اندر ہم آپ کو قرآن کے قاعدے کے نا چھوٹے چھوٹے رولز، تھوڑے جیسے کلکلا ہو گیا، حروف مستعلیہ، موٹے حروف، باریک حروف، ان کی آوازیں، اور تھوڑا بہت ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اس میں نون ساکن میم ساکن کے قاعدے، مد کے قاعدے، تھوڑے کر کے قاعدے کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ لیول 1 ہم پڑھاتے ہیں. پھر اس میں ہم اس کا چھوٹا سا کوئز بھی لیتے ہیں. پھر ہم لیول 2 پر آتے ہیں. لیول 2 کے اندر ہم مخارج اور صفات کو تھوڑا انٹروڈیوس کراتے ہیں. ہم پہلے لیول پر جو ہے وہ مخارج اس لیے انٹروڈیوس نہیں کرتے کیونکہ کہیں اسٹوڈنٹس یہ سوچ کے نہ بھاگ جائیں کہ تجوید تو بہت مشکل چیز ہے، تو وہ ایک دم سے ان کو لگے کہ نہیں، ہمیں نہیں سیکھنا بھائی، ہم پہلے ہی جو اردو جیسا پڑھتے ہیں یا جیسا بھی پڑھتے ہیں وہی ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے اس کو لیول 2 میں رکھا ہے کہ تھوڑا پڑھ کر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جائے گا کہ اب تھوڑا سا مشکل اٹھانے کے قابل ہو جائے گا. تو لیول 2 پڑھنے کے بعد پھر وہ لیول 3 ہماری ترتیل آتی ہے، جب ہم قرآن مجید کو انٹروڈیوس کرا دیتے ہیں، اور ہم قرآن مجید کی سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ پڑھانا شروع کرتے ہیں. اس کے 2-3 رکوع جب ہو جاتے ہیں یا ربع تک بھی ہو جاتا ہے، پھر ہم ان سارے اسٹوڈنٹس کو زوم پر لائیو لے کر چلے جاتے ہیں. اور لائیو جو ہے وہ ہم تقریباً 3 مہینہ یا 2 مہینے کا کورس جو ہے وہ ہم اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ ہم اس کے اندر لائیو لیکچرز بھی دیتے ہیں، اور لائیو جو ہے وہ گروپس بھی کرواتے ہیں، اور بہت فیزیبل ٹائم اور بہت ہی زیادہ اس میں بھی ساری ایفرٹ جو ہے وہ میری ٹیم ذکر الحکیم کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹائمز جو ہے وہ نکال کر اپنے گروپس کنڈکٹ کرواتے ہیں.
اور اسٹوڈنٹس کو لائیو پڑھنے کا اور اپنی ٹیچر کے ساتھ لائیو جو ہے وہ اپنی غلطیاں سدھارنے کا موقع ملتا ہے، تو اس سے بہت سیکھتا ہے اسٹوڈنٹس. تو اس چیز پر جو ہے وہ میں بہت زیادہ پھر اس وقت جب ڈی ٹی سی میں آ جاتے ہیں نا اسٹوڈنٹس، تو میں اس وقت ان سب کی اسٹوڈنٹس کی جو اٹینڈنس ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے لکھتی ہوں. یہ بھی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، ذکر الحکیم کا کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے، لیکن میں خود اس لیے کرتی ہوں کہ میں ان سب کے نام سے، ان سب کے ہونے سے اپنے آپ کو فیملیئر کرانا چاہتی ہوں کہ اچھا یہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں. اور جو لوگ ڈی ٹی سی نہیں کرتے ہیں، جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر بیچ سے نکل جاتے ہیں، تو پھر وہ ظاہر ہے پھر وہ میری نظر سے تو نہیں کم از کم گزر پاتے. مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ میری آڈیو سن کے کچھ سیکھے ہوں گے. تو مجھے وہ ڈیٹیل کورس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہاں یہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اور مجھے ان سے اتنی ہی اپنائیت اور محبت محسوس ہوتی ہے جیسے کہ میرے کسی بھی جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ہوتی ہے. اور بس اور یہ کہ جو بھی اسٹوڈنٹس کہیں کسی بھی بیچ سے ہوتا ہے، وہ مجھ سے اگر کوئی بھی ہیلپ مانگتا ہے یا کوئی میسج کرتا ہے، تو میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں اس کو رپلائی کروں اور اس کی اوپین سنوں، اور اس کی کوئی بھی اگر کیوری ہے تو میں اس کو پھر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری ایک کوشش ہوتی ہے. اچھا اب میں دعا کروا لیتی ہوں. ہماری میٹنگ جو ہے وہ بس 10 منٹ کی ہے، انشاءاللہ اسی میں کمپلیٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرة وأصیلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ اس قرآن کا تدبر اور اس پر تفکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ اس قرآن کو ہماری زبان پر آسان بنا دے. یا اللہ اس پر اس کے عجائب ہمارے اوپر، اس کے اثرات ہمارے اوپر، اس کے اثرات جو ہے وہ ہمارے اوپر کھول دے، اور اس کے اچھے اثرات ہم پر اللہ تعالیٰ برکتوں کی شکل میں نازل فرمائے. والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدیر. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری. یا اللہ اس قرآن کو ہماری وحشتوں میں، قبر کی وحشتوں میں انس کا ذریعہ بنانا. آپ کو پتہ ہے جب انسان قبر کی وحشت میں ہوگا تو یہ قرآن جس کو ہم زندگی بھر تھام کے رکھیں گے، یہ قرآن آئے گا ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے گا،
اور وہ آ کر مردے کے پاس، یعنی جو بھی مردہ ہوگا اس کے پاس آ جائے گا، اور تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو، تم میرے لیے اجنبی ہو، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں. تو وہ کہے گا کہ میں وہ تمہارا وہ قرآن ہوں جس تم ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو آج تمہاری قبر کی وحشتوں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا، اور تمہیں اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا. اور وہ اس کا دل بہلایا کرے گا. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، یا اللہ اس قرآن کے ذریعے ہم پر رحم کیا جائے. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم میں بتاتی ہوں کہ یہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے نا، اور خاموشی کے ساتھ جب اسے سنا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر جو اسے خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ رحمت کرتے ہیں، بہت زیادہ. اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. پھر اللہم وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام، ہمارے لیے نور، ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یا اللہ اس قرآن میں سے میں جو بھول گئی ہوں اللہ مجھے یاد کروا دے. وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے وہ سکھا دے جس سے میں لا علم ہوں، میں جانتی نہیں، وہ چیز مجھے سکھا دے. وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، یا اللہ دن اور رات کی گھڑیوں میں مجھے اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، جب قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دے رہا ہوگا اور پھنسا ہوا ہوگا کہ بس اب اس کی شامت آئی، اس وقت یہ قرآن جو ہے وہ حجت بن کے آ جائے گا اور کہے گا کہ اللہ اس نے میرا حق ادا کیا تھا، یا اللہ ہی مجھے اپنی زندگی میں اپنے ساتھ رکھتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا، یہ سابق لوگوں میں سے تھا یا متوسط لوگوں میں سے تھا، یہ ظالموں میں سے نہیں تھا کہ جس نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، جس نے صحیفہ سمجھ کے بس چوم چوم کے مجھے اوپر رکھ دیا تھا اور جس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہو. یا اللہ یہ تو میرا حق ادا کرنے والے لوگوں میں سے تھا، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول کر لے. یا اللہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے میرے پروردگار، ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں سے قبول کر لے. یا اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ ویسے ہی جوڑ دے جیسے کہ جڑنے کا حق ہے میرے پروردگار، جیسے امت مسلمہ کو اس قرآن کو تھامنے کا حق ہے اور جیسا فرض ہے ہم پہ، اے اللہ ہمیں اسی طرح سے تھامنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے لوگوں میں نہ شامل کرنا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں شکوہ کریں گے کہ اللہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ چھوڑنے والے لوگوں میں سے تھا، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑا ہوا بنا دیا تھا. تو اللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرنا. یا اللہ ہمیں اس قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر اس کے آگے اس کو پڑھانے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین. یا اللہ یہ چھوٹی سی کوشش ہے میرے پروردگار، جتنے بھی لوگوں نے جتنی بھی دعائیں دی ہیں میرے پروردگار وہ اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، اور اس سب کوششوں کے بعد ہمارے دل میں کوئی ریا، کوئی غرور، کوئی تکبر ہمیں چھو کے بھی نہ گزرے. میرے پروردگار ہمیں شیطان کے شر سے بچانا. یا اللہ ہمیں سیلف پرائڈ سے بچانا میرے پروردگار. یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول کر لینا. یا اللہ تمام ٹیچرز اور تمام اسٹوڈنٹس کی ایفرٹ جو انہوں نے محنت لگا کے پڑھا اور اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالا میرے پروردگار ان سب کو قبول کر لے، اور ہمارے اولادوں کو جو ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ رہے، اور اس تکمیل کے موقع پر آپ سارے اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.